اللہ نے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا اور سب سے آخر میں اللہ نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھیجا۔ کوئی نبی چھوٹے خاندان میں پیدا نہیں ہوا، ہر نبی عالی شان خاندان میں پیدا ہوا۔ غربت امارت دونوں چلی، بادشاہت بھی چلی، لیکن کوئی نبی ایسا نہیں جو کسی چھوٹے خاندان میں پیدا ہوا۔ اور جب اللہ نے ہمارے نبی کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو یہ جو بیج، نیا بیج آپ کے لیے تو نئی بات ہوگی، کپاس، گندم، چاول، اس کے بیج تیار کیے جاتے ہیں اور ایک نئے بیج کو تیار ہونے میں 10 سال لگتے ہیں۔ اس کے اوپر اتنے مراحل ہیں، ان سے گزرتے 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 10 سال میں جا کر ایک اعلیٰ بیج تیار ہوتا ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو وجود میں لانا تھا تو 10,000 سال چھانٹی ہوتی رہی اور 10,000 سال کے بعد اللہ نے اپنے حبیب کو وجود بخشا۔ تو آپ نے فرمایا ان اللہ تخیر القبائل فاختار العرب، سارے قبائل کو دیکھا، عرب کو چھانٹا۔ ثم تخیر العرب فاختار مضر، پھر سارے عرب کی چھانٹی کی، اس سے بھی چھوٹے سوراخوں والی چھلنی لگائی تو اس میں سے مضر کو چھانٹا، باقی پیچھے رہ گیا۔ ثم تخیر مضر، پھر مضر کے لیے اس سے بھی چھوٹے سوراخوں والی چھلنی لگائی۔ فاختار قریش، سے اللہ نے قریش کو چنا۔ قریش کا نام فہر تھا، فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ۔ قریش ویل مچھلی کو کہتے ہیں، جیسے ویل مچھلی سمندر پہ راج کرتی ہے، قریش کا عرب پہ راج تھا۔ ثم تخیر قریش، پھر قریش کے لیے اور باریک چھلنی لگائی۔ فاختار ہاشم، اس میں سے اللہ تعالیٰ نے ہاشم کا انتخاب کیا۔ ثم تخیر بنی ہاشم، ثم تخیر ہاشم، پھر اللہ تعالیٰ نے اور باریک چھلنی لگائی اور اس میں سے صرف ایک ہستی وجود میں آئی۔ ثم تخیر بنی ہاشم فاختارنی، پھر اللہ نے بنی ہاشم کو چھانٹا تو اللہ نے مجھے پسند کیا۔ انا خیرکم ابا و نفسا، مجھ سے عالی شان نہ کسی کا نسب ہے نہ کسی کی شرافت۔ جب اللہ نے، آپ نے فرمایا جب اللہ نے قبائل بنائے تو مجھے سب سے بہترین قبیلے میں پیدا کیا، جب اللہ تعالیٰ نے خاندان بنائے تو مجھے سب سے بہترین خاندان میں پیدا کیا، جب اللہ نے آگے گھرانے بنائے تو سب سے بہترین گھر میں اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا فرمایا۔ تو ایک دفعہ عربوں نے بنی اسرائیل پہ حملہ کر دیا تو ان کے نبی ان کے لیے بد دعا کرنے لگے، تو اللہ نے فرمایا کہ بد دعا نہیں کر سکتے، اس میں میرا آخری نبی آنے والا ہے، ان کے لیے بد دعا کے لیے ہاتھ مت اٹھاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاندان کے لحاظ سے سب سے عالی نسب، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ لوگ زیادہ بہتر تھے یا بنو ہاشم؟ تو انہوں نے فرمایا کننا شرفاء و ہاشم اشرف، سمجھ گیا نا؟ کننا اشراف، کننا اشراف و ہاشم اشرف، ہم شریف تھے اور وہ شریفوں کا سردار تھا۔ کننا اشراف و عبد المطلب اشرف، سمجھ گئے؟
ہم شرفا تھے اور عبد المطلب شرافت کا بھی سردار تھا. کننا اشراف و ابو طالب اشرف. ہم شرفا تھے، ابو طالب شرافت کے انتہا پر تھے. ثم جاء محمد فلم يترك لأحد شرفا. پھر اللہ کے نبی آئے تو پھر کسی کے لیے کچھ نہ بچا. ایک بنو امیہ کا حامی مدینے میں اور ایک بنو ہاشم کا حامی آپس میں بحث کر رہے. جیسے وہ کہہ رہا تھا بنو امیہ زیادہ بہتر ہیں، دوسرا کہہ رہا تھا کہ بنو ہاشم زیادہ بہتر ہیں. کہ چلو ٹیسٹ کرتے ہیں، تم جاؤ بنو امیہ کے پاس کوئی پیسے مانگو، میں جاتا ہوں بنو ہاشم کے پاس، میں بھی پیسے مانگتا ہوں، پتہ چل جائے گا کون بڑا سخا. یہ ٹیسٹ ہو رہا تھا کہ زیادہ سخی کون ہے، زیادہ سخی کون ہے. تو بنو امیہ کا جو حامی تھا وہ 10 سرداروں کے پاس گیا کہ مجھے پیسے چاہیے. تو 10 ہزار سب نے دیا تو 1 لاکھ ہو گیا. تو جو بنو ہاشم کا قائل تھا وہ گیا عبداللہ بن جعفر کے پاس اور حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس اور عبید اللہ بن عباس کے پاس. حضرت عبداللہ بن عباس کے چھوٹے بھائی. کہا جی میں ضرورت ہے، مجھے کچھ چاہیے. تو انہوں نے پہلے نے 1 لاکھ دیا، دوسرے نے 1 لاکھ دیا، تیسرے نے 1 لاکھ دیا. وہ 10 سے 1 لاکھ لے کر آیا، یہ 3 سے 3 لاکھ لے کر آیا. تو بنو امیہ والا کہنے لگا ٹھیک ہے میں ہار مان گیا، بنو ہاشم سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے زیادہ سخی ہیں، چلو واپس کریں پیسے. تو بنو امیہ والا گیا ان سرداروں کے پاس کہ جی وہ ہم تو ایسے ہی ٹیسٹ کر رہے تھے، ہم کوئی ضرورت نہیں ہے تو آپ یہ لے لیں. ہم نے کہا ٹھیک ہے دے دو. تو 10 کے 10 نے وہ پیسے واپس لے لیے. لیکن جب وہ گیا ان روشن چراغوں کے پاس تو انہوں نے فرمایا کہ اہل بیت کے گھر سے جب کوئی چیز نکل جاتی ہے واپس نہیں آتی، جاؤ تمہیں ہدیہ. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. اور اس کو یوں ہی پڑھتے ہیں. ادھر افریقہ میں گیا، وہ کون سا ملک تھا، موریتانیہ. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ نفیس، انفسکم منکم تمہارے درمیان. تو اللہ تعالیٰ نے 10,000 سال چھلنیاں لگاتے 22 اپریل 571 عیسوی اور 12 ربیع الاول اور اصحاب فیل والا سال اور ہمارے ہندوستان کا کیلنڈر 1 جیٹھ 628 بکرمی پیر کی صبح 4:20 پر اللہ نے آپ کو دنیا میں بھیجا. تو 4:20 میں کیوں کہتا ہوں کہ میں نے مکہ میں 22 اپریل کی صبح صادق دیکھی. اب تو کیلنڈر چھپے ہوئے نا، تو اس میں 4:20 تھا. تو علامہ سلیمان منصور پوری رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو رحمۃ للعالمین لکھی ہے، انہوں نے بھی 4:20 اس میں لکھا ہے. میں نے وہیں پڑھا، بہت پرانی بات ہے. پھر میں نے اس کی تصدیق کی کیلنڈر سے، تو وہ آپس میں مل گیا. تو جب آپ پیدا ہوئے تو نوشیروان نے ایک محل بنایا تھا، اس میں پوری پتھر کی اینٹیں نہیں تھیں، پوری چٹان کو کاٹ کے وہ بنایا تھا.
تو اس کے 14 بڑے کنگرے برج دھڑم سے ٹوٹ کے نیچے گرے، اور 1000 سال سے کسرا کے دربار میں آگ جل رہی تھی، 24 گھنٹے جلتی تھی، اود کی لکڑی سے آگ جلائی جاتی تھی، وہ ایک دم بجھ گئی، اور دریا اور بحیرہ ساوا اس کا پانی ایک دم خشک ہو گیا۔ تو نوشیروان ڈر گیا کہ یہ کیسے گر سکتے ہیں، تو اس نے کہا کسی کو بلاؤ جو آسمانی کتابوں کا عالم ہو۔ تو ہیرا عراق کا شہر ایران کے قبضے میں تھا، وہاں عبد المسیح ایک بڑا عیسائی تھا۔ جب ہیرا کا محاصرہ ہوا، وہ باتوں سے باتیں جڑ جاتی ہیں، تو حضرت خالد بن ولید امیر تھے، تو عبد المسیح آیا کہ ہم لڑتے نہیں، ہم سے صلح کر لو، اگر صلح نہیں کرو گے نا تو یہ زہر ہے، سم ساعتن، 1 منٹ میں آدمی کی جان لے لیتا ہے۔ خالد بن ولید نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہ یہ سم ساعتن، کہ 1 ساعت سے مراد یہاں گھنٹہ نہیں، ایک گھڑی، کہ 1 گھڑی میں یہ انسان کی جان لے لیتا ہے۔ تو خالد بن ولید نے کہا دکھاؤ، اسے دکھایا، تو انہوں نے اس کا ڈھکن کھولا، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ صحابہ بھاگے روکنے کے لیے، لیکن ان کے پہنچنے سے پہلے وہ سارا پی گئے، اور ان کو تھوڑا سا پسینہ آیا اور ٹھیک ٹھاک۔ تو عبد المسیح کہنے لگا جب تک تیرے جیسے لوگ موجود ہیں تمہارے اس سیلابی ریلے کو کوئی نہیں روک سکتا۔ تو یہ عبد المسیح کا واقعہ مجھے یاد آ گیا ہیرا کی وجہ سے۔ ہیرا سے اس کو بلایا، اس نے کہا جی میں تو اتنا نہیں جانتا، میرا ماموں ہے شام میں رہتا ہے، اس کا نام ہے ستیح، تو میں اس کے پاس جاتا ہوں۔ تو اس کو بھیجا، تو وہ سکرات میں تھا، موت کے علامات ظاہر تھیں، تو اس کو ہلایا کہ یا خال یا ستیح، مامو جی میں عبد المسیح ہوں۔ جھنجھوڑ کے جب ہم نے اس کو دیکھا تو کہنے کہ بعث کا ملک بنی ساساں لارتجاس الایوان وخمود النیران وغموز بحیرۃ ساوا۔ مجھے پتہ ہے تمہیں ایران کے بادشاہ نے بھیجا ہے کہ 14 برج گر گئے، جلتی آگ بجھ گئی، بحیرہ ساوا خشک ہو گیا۔ تو کہا اخبر وَإِذَا ظَهَرَ صَاحِبُ الْحَرَاوَةِ وَكَثْرَتِ التِّلَاوَةِ وَفَاضَتْ وَادِ السَّمَاوَةِ وَغَادَتْ بُحَيْرَةُ سَاوَةِ فَلَيْسَ الشَّامُ لِسَتِيحٍ شَامًا وَلَيْسَ الْعِرَاقُ لِعَبْدِ الْمَسِيحِ مَقَامًا۔ کہا دیکھو جب عصا والا شخص ظاہر ہوگا اور اس کی کتاب کی تلاوت کثرت سے ہوگی اور بحیرہ ساوا خشک ہو جائے گا، وادی سماوا پانی سے بھر جائے گی، تو پھر شام میرا شام نہیں اسی کا ہوگا، اور عراق تیرا عراق نہیں وہ بھی اسی کا ہوگا۔ پیدائش پر یہ، اور جتنے بت جہاں تھے پوری دنیا میں دھڑم سے گرے اور منہ کے بل زمین پر، منہ کے بل زمین پر سارے کے سارے۔ تو اس نے واپس آ کر کہا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ ہاں ایک بات بھول گئی کہ 14 برج
نوشیروان کے بعد 14 بادشاہ آئیں گے اور پھر اس کی سلطنت ختم ہو جائے گی۔ جب نوشیروان نے سنا 14 بادشاہ تو 200-300 سال تو لگ ہی جائیں گے، وہ تو 45 سال میں کام ختم ہو گیا، 50 سال میں اوپر نیچے آتے گئے اور بغاوت ہو گئی، قتل و غارت ہو گیا۔ تو جب آپ پیدا ہوئے تو بچے کے ساتھ گندگی ماں کے پیٹ سے نکلتی ہے، ایک قطرہ گندگی کا باہر نہیں نکلا۔ بچے کے جسم پر گندگی ہوتی ہے، ایک ذرہ گندگی کا نہیں تھا، جیسے کسی نے غسل دیا ہو اور غسل کر کے باہر بھیجا ہو۔ ہم ختنہ باہر بچے کا جب پیدا ہوتا ہے کرواتے ہیں، آپ ختنے سمیت ماں کے پیٹ سے باہر آئے، پھر آپ کی بچے کی یہ ناف ماں کی آنت سے جڑی ہوتی، اس کو باہر آ کر کاٹتے ہیں۔ ولد مختونا مقطوع السرہ، آپ کی ناف ماں کی آنت سے پیٹ سے ہی جدا تھی، اور آپ کا ختنہ ماں کے پیٹ سے ہوا تھا، اور پورے کمرے میں خوشبو پھیل گئی۔ عبد الرحمن بن عوف کی والدہ آپ کی دائی تھیں اس وقت، تو انہوں نے دیکھا تو حیران پریشان، بھئی ختنہ ہوا ہے اور ادھر ناف کٹا ہوا ہے، ادھر گندگی کوئی نہیں دھلا دھلایا ہے، ادھر ساری خوشبو پھیل رہی ہے، یہ کون ہے؟ کہا آمنہ تیرے بچے کا کوئی عجب ہی حال ہے، اور ایسے پہلو میں لٹایا۔ تو جو ہی آپ کو پہلو میں لٹایا تو آپ نے کروٹ بدلی اور سجدے میں سر رکھ دیا اور ایک لمبا سجدہ کیا۔ اتنی عمر کا بچہ تو ہل نہیں سکتا، تو آپ نے پوری کروٹ بدلی اور سجدے میں سر رکھا۔ لمبے سجدے کے بعد یہ ہاتھ کا سہارا لیا اور اپنے سینے کو یوں اٹھا لیا جیسے کوئی مضبوط بچہ اٹھاتا ہے، ایسے اٹھایا، اور پھر اس انگلی کو، اس ہاتھ کو اوپر کیا، اس انگلی کو سیدھا کیا۔ جب یوں کیا تو پوری کائنات میں حضرت آمنہ کہتی مجھے روشنی نظر آئی، ہر طرف نور ہی نور پھیل گیا، اور انہوں نے گھبرا کے بچے کو گود میں لیا تو ایک دم انفرجت فرجتن، چھت میں ایک شگاف پیدا ہوا اور اس میں ایک دھند غیم ہوتا ہے، یہ جو سردیوں میں دھند ہوتی ہے اس کو غیم کہتے ہیں، ایک دھند داخل ہوئی اور پورے کمرے میں پھیل گئی، اور گود کا بچہ گود میں نظر نہیں آ رہا، اتنی گہری دبیز، اور اس میں سے آواز آئی طوفوا بہ مشارق الارض و مغاربہا، اور شیش کی معرفت دو، وشجاعت نوح، اور نوح علیہ السلام کی شجاعت دو، وخلت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی دوستی دو، واستسلام اسماعیل، اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دو، وفصاحت صالح، صالح علیہ السلام کی فصاحت دو، وحکمت لوط، اور لوط علیہ السلام کی حکمت دو، وحب دانیال، اور دانیال علیہ السلام کی محبت دو، وشدت موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام والی شدت دو، وجہاد یوشع، یوشع علیہ السلام والا جہاد دو، وطاعت یونس، یونس علیہ السلام کی اطاعت دو، ولحن داود، اور داؤد علیہ السلام کی مٹھاس دو، میٹھا وہ آپ کی جو لحن تھا، لحن داودی، وہ دو،
زہد عیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام جیسا زہد دو، وَأَغْمَسُوهُ فِي أَخْلَاقِ النَّبِيِّينَ اور سارے نبیوں کے اخلاق اس بچے میں ڈال دو۔ پھر ایک دم بادل چھٹا اور آپ گود میں تھے اور آپ کا چہرہ سے نورانی منور روشن تھا۔ تو عرب کی عادت تھی کہ بچوں کو باہر بھیجتے تھے، ان کے لیے مکہ شہر تھا، آج کے لحاظ سے تو چھوٹی سی بستی تھی، تو وہ آگے پہاڑوں میں بھیجتے تھے۔ ایک تو زبان فصیح ہو، اس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو، تو جیسے یہ امارات میں، سعودیہ میں پٹھانوں نے، پنجابیوں نے عربوں کی عربی کا بیڑا بھی غرق کر دیا۔ یہ سارے امارات میں کیف حالک، چیف حالک، چیف، تو وہ کتنے سال مسلسل جاتا رہا، امشی سیدھا، عرب کہتے ہیں، عرب امشی سیدھا۔ شکر ہے نسوار کی عادت نہیں پڑی ہم کو۔ اور جو مصری ہیں یہ کاف کو حمزے میں تبدیل کر دیتے ہیں اور جیم کو گاف میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ مصریوں کی جماعت تھی، وہ قریب میوات کے گاؤں میں گئی، اس وقت میوات تھا، اب تو سب شہر بن۔ تو وہ بیان میں مصر کا بیان تھا، وہ جنت کو بولے تو کہے الگنہ الگنہ یرزقنا الگنہ، جو بھی اس کا مضمون تھا جنت کو کئی دفعہ دہرایا۔ تو سامنے دیہاتی بیٹھے تھے، اگلے دن صبح ایک میواتی گنے کی پنڈ اٹھا کے لایا اور کہنے لگا جی یہ رات کو شیخ کہہ رہے تھے گنا چاہیے گنا چاہیے، تو میں یہ لے کر آیا ہوں۔ تو یہ تمہارے شیخ کے ملک والے نمشو کہتے ہیں، نمشو دیالو، پتہ نہیں دیالو کا کیا مطلب ہے۔ تو اس لیے ایک تو اللہ نے یہ واحد ملک ہے جس میں دریا کوئی نہیں، اتنا بڑا ملک دنیا میں واحد ارض الحجاز ہے، 3 طرف سمندر ہونے کے باوجود دریا کوئی نہیں، اور پہاڑوں کی بناوٹ ایسی ہے کہ مونسون ہوائیں ٹکرا کے واپس لوٹ جاتی ہیں، بارش نہیں ہوتی۔ یہ گویا کہ آخری نبی کے لیے زمین تیار کی جا رہی ہے، اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، تو اس کے لیے تیار تو ہونا پڑے گا نا۔ جیسے یہ پہلوان ویٹ اٹھانے کے لیے پھر طاقت لگاتے آگے بڑھتے ہیں، تو ماحول ایسا دیا گیا جس میں مشقت کے سوا کچھ نہ تھا۔ تو قبیلہ بنو سعد سے آئیں وہ خواتین، تو حضرت حلیمہ کی جو ڈاچی بھی کمزور، اونٹنی بھی، اور گدھی بھی کمزور، جس پر وہ اونٹنی پر سامان تھا، گدھی پر وہ سوار تھیں، اور ان کے خاوند ابو کبشہ ساتھ پیدل چل رہے تھے۔ تو اس دن 10 بچے پیدا ہوئے مکے میں۔ تو لینے کے لیے جو عورتیں آئیں سب نے آپ کو دیکھا اور یتیم سمجھ کے چھوڑ دیا، اور باقی 9 لے لیے۔ جب حضرت حلیمہ پہنچی تو دیکھا یتیم ہے، انہوں نے بھی چھوڑ دیا۔ سارا مکہ ڈھونڈ لیا، کوئی بچہ نہیں ملا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کے نصیب میں لکھا تھا۔ تو ابو کبشہ کہنے لگے کہ حلیمہ خالی گو جانے سے بہتر ہے یتیم کو لے لو، چلو کوئی برکت ہی ہو جائے گی اس کی، کوئی خدمت ہو جائے گی اس کی۔ ایک تو جس سال آپ پیدا ہوئے پوری دنیا میں جہاں انسانیت آباد تھی، اللہ نے ہر ماں کو بیٹا دیا، بیٹی نہیں، ساری دنیا سب کے بیٹے ہوئے،
سب کو اللہ نے بیٹے دیے. اور دادا نے آپ کا نام رکھا محمد، جس کی تعریف کی جائے. ماں نے نام رکھا احمد، جو تعریف کرنے والا ہو. ماں کا نام آمنہ، جو امن کی علامت. والد کا نام عبداللہ، جو عبدیت کی علامت. خاندان کا نام ہاشم، ہاشم کا نام عامر تھا. ہاشم اس لیے کہتے ہیں روٹی کو چورا کر کے نا سالن میں، یہ ڈیرہ اسماعیل خان والے صوبت کہتے ہیں، صوبت وہ پرات میں ہے. کوئی ڈیرہ اسماعیل خان کا کہتے ہو نا؟ ہاں، تو وہ سرید بن جاتا ہے شوربے میں، روٹیاں بھگو کے توڑ کے اور گوشت. تو سب سے پہلے حضرت ہاشم نے حاجیوں کو اس طرح کھانا کھلانا شروع کیا، تو ان کا نام ہاشم پڑ گیا. تو خاندانی نام ہاشم، کھانا کھلانے والے. دودھ پلانے والی کا نام حلیمہ، حلم اخلاق. اور دودھ پلانے والی کا خاندان سعد، بنو سعد، سعادت. جب حلیمہ نے ارادہ کر لیا کہ میں یتیم لیتی ہوں، تو ان کے دادا نے ان کو بلایا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ تو میرا نام حلیمہ ہے. کہا جاء الحلم، فالی، حلم آ گیا. تمہارا قبیلہ کون سا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی بنو سعد. تو انہوں نے کہا سعد عمرنا، انہوں نے اس سے فال لی. تو ایک بیٹا اور تھا. حضرت آمنہ کی چھاتیاں خشک تھیں. جو ہی آپ کو گود میں لیا چھاتیاں دودھ سے بھر گئیں، دودھ رسنے لگا. تو انہوں نے آپ کو ایک طرف سے دودھ پلایا. جب دوسری طرف سے پلانے لگے تو آپ نے منہ بند کر لیا کہ ایک بیٹا دودھ پیتا، ان کا اپنا بھی تھا، تو آپ نے اس کا حصہ چھوڑ دیا. اور ہمارے یہاں قبضہ مافیا بنے ہوئے، جو لوگوں کی زمینیں ہڑپ کر رہے ہیں، گھر ہڑپ کر رہے ہیں، یہ کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ بدبخت یہیں چھوڑ کے مر جاتے ہیں. اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا. ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. آپ ابھی اپنے شعور میں نہیں ہیں اور اپنے بھائی کا حصہ چھوڑ دیا. تو رات ہو گئی تھی، اونٹنی میں دودھ کا قطرہ نہیں تھا. تو حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ کہنے لگی ابو کبشہ کوشش کرو کوئی 2-4 قطرے نکل آئیں تو کچھ ہمارا پیٹ بھر جائے. تو وہ جب گئے، رات کا اندھیرا، اونٹنی کو جب تھنوں کو ہاتھ لگایا تو وہ مشکیزے کی طرح نیچے لٹکے ہوئے تھے. تو ایک گلاس کیا پورا برتن انہوں نے دودھ سے بھر لیا. تو جب لے کر آئے تو حلیمہ کہنے لگی یہ کہاں سے؟ کہا اونٹنی سے. کہا نہیں، یہ اس کی برکت سے. دونوں نے پیٹ بھر کے پیا. صبح جب چلنے لگے تو حضرت حلیمہ نے آپ کو گود میں لے کر اس پر گدی پر سوار ہوئے. تو ایک دم گدی نے منہ موڑا اور حرم شریف کی طرف منہ کر کے یوں سجدے میں سر جھکایا، یوں پھر سر اٹھایا اور پھر یوں سجدے میں سر اپنا لے گیا، پھر سر اٹھایا اور پھر یوں سجدے میں لے کے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے. 24 گھنٹے پہلے ان کے قافلے کی عورتیں روانہ ہو چکی تھیں. واپسی پر ان کی گدی کی رفتار ایسی تیز ہوئی اور اونٹنی کی کہ 24 گھنٹے کا فاصلہ بھی مکمل کیا اور ان کو 24 گھنٹے بعد چل کے
جا کے پکڑا اور آگے نکل گئی. تو عورتیں کہنے لگیں کہ ان لأطان آمنة لشأنا، آمنہ حلیمہ، ان لأطان حلیمة لشأنا حلیمہ، یہ تیری لگتا ہے سواری بدل گئی ہے، کوئی بڑی شان والی سواری آئی ہے. تو حضرت حلیمہ نے کہا سواری نہیں بدلی، سوار بدل گیا ہے. ان لہذا الراکب لشأنا، اس سوار ہونے والے کی شان ہے، کھوتی تو وہی ہے بیچاری پانی میں. لقد جاءكم رسول من انفسكم، ربیع الاول میں سیرت کی بات کرنا جیسے ہم کر رہے ہیں یہ محمود ہے. جس قسم کے طریقے رائج ہو گئے ہیں یہ تو نہیں تھے پہلے، لیکن اس طرح میں نے ہر ملک میں دیکھا. جہاں کبھی کہیں مجھے 12 ربیع الاول گزارنے کا موقع ملا تو وہاں ایسے مسجدوں میں جمع ہوتے ہیں، آپ کی تعریف میں اشعار ترنم کے ساتھ، پھر خطابات آپ کی شان میں ہوتے ہیں. تو اس طرح یہ جلسے جلوس صرف ہمارے بر صغیر میں ہیں یا اور بر صغیر کے لوگ جہاں کہیں آباد ہیں، لیکن آپ کی آمد پر اظہار فرحت یہ پوری امت میں ہے، پوری امت میں ہے. تو بارہ بجے تک مجھے بات کرنی ہے، میں کیا کر، چونکہ میرا سر ساتھ پھر دینا چھوڑ دے گا. تو میں یہ ان صرف 2 لفظوں کو آپ کو بتانا چاہتا ہوں. من انفسکم، تمہارے اندر ہی ہے، تمہارے خاندانوں میں سے ایک خاندان سے ہے. اس جیسا کوئی خاندان دکھاؤ جس کا نسب آدم علیہ السلام تک جاتا ہو. عدنان تک متفق علیہ ہے، ابراہیم علیہ السلام تک ابن اسحاق اور حضرت امام بخاری نے اس کی تصدیق کی ہے. ابراہیم سے آدم تک مختلف فی ہے، لیکن قاضی سلیمان منصور پوری رحمہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا پورا سلسلہ نسب لکھا ہے. اور الرحیق المختوم 1975 میں جس نے اول درجہ حاصل کیا تھا اس میں بھی آپ کا نسب نامہ لکھا ہوا ہے. اور جس نیت سے میں نے یاد کیا وہ میں آپ کو سناتا رہتا ہوں. تو من انفسکم آپ کے نسب کی شان بیان ہے. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن عود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء. الدعاء وہ شخص ہے جس نے نیزہ ایجاد کیا، اس سے پہلے نیزے نہیں تھے. الدعاء آپ کے نسل میں نیزے کا اسلحہ انہوں نے ایجاد کیا. بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیزی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحث بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج
بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالح بن ادریس بن یرد بن ملحلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام۔ میں جب جاتا ہوں دربار رسالت تو آپ کو سلام پیش کرتا ہوں، تو پورا آپ کا نسب پڑھ کے میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں۔ تو من انفسکم لقد جاءکم رسول من انفسکم، نفیس۔ تو پہلے ام معبد کی سنو، الخزاعیہ، کہ کیسے نفیس تھے۔ رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه ثجلة ولم تزر به سعلة وسيم قصيم في عينيه دعج في أشفاره وطف في صوته سحل في لحيته كثافة في عنقه سطع إن تكلم علاه البهاء وإن سكت علاه الوقار۔ کیا ردم ہے، جس کو کچھ بھی سمجھ نہ آتی ہو عربی کی، وہ بھی اس الفاظ کی موسیقی سے اثر لیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تو ظاہر الوضاء کا میں ترجمہ کیا کرتا ہوں کہ ابو معبد مجھے یوں لگا جیسے 14ویں کا چاند ہی کپڑے پہن کے زمین پہ آ گیا، ایسے حسین، ابلج الوجہ، ایسے روشن چمکتا چہرہ، حسن الخلق، سر سے لے کر پاؤں تک حسن آپ کا غلام تھا، پیٹ نکلا ہوا نہیں تھا کہ برا لگے۔ اور مولوی کا پیٹ نکل آئے نا تو اس کو سزا دینی چاہیے۔ یہ دین مجاہدے والا دین ہے، پیٹ نکل آئے گا تو کتنے کام ہیں جو تم کر ہی نہیں سکو گے۔ اور نہ آپ اتنے کمزور تھے کہ بے روب ہو جائیں۔ وسیم قسیم، وسیم اسے کہتے ہیں جس کو دیکھنے سے آنکھ نہ بھرے، جتنی دفعہ دیکھو اتنی دفعہ دیکھنے کا شوق بڑھے۔ یہ چیز دنیا کے کسی حسن میں نہیں ہے۔ ایک دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ، 10 دفعہ، پھر دلچسپی ماند پڑ جاتی ہے، پھر ختم ہو جاتی ہے۔ کائنات میں ایک ہستی ایسی آئے، وسیم، کہ جن کو دیکھنے سے جی نہیں پڑتا تھا، جی چاہتا تھا اور دیکھوں اور دیکھوں اور دیکھوں۔ قسیم، سر سے لے کر پاؤں تک ہر جسم کا عضو جب حسین ہو تو اس کو قسیم کہتے ہیں۔ کسی کی آنکھیں موٹی ہوتی ہیں لیکن چہرہ پتلا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں یار اس کی آنکھیں بڑی خوبصورت ہیں، تو لفظ بتاتا ہے کہ باقی وہ حسن نہیں جو آنکھوں میں ہے۔ فلاں کے بال بڑے خوبصورت ہیں، لیکن میرے نبی کے سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک، ادھر سے ادھر، یہاں سے یہاں، یہاں سے یہاں، آگے سے یہاں تک، پیچھے سے یہاں تک، پورا وجود حسن میں پرویا ہوا تھا۔ قسیم فی عینیہ داج، ابو ہند بن ابی حالہ کہتے ہیں ادعج، آنکھیں سیاہ، پتلی سفید، پتلی سیاہ اور آنکھوں کی سفیدی، ادعج، اکحل، سرما لگا ہوا بغیر سرما لگائے ہوئے،
اشکل سرخ لکیریں ڈورے آنکھوں میں، اہدب یہ پلکیں بڑی لمبی اور دراز، یہ عورتیں نا مصنوعی پلکیں لگاتی ہیں، کہیں جانا ہو کسی فنکشن پہ تو وہ موٹی موٹی نظر آتی ہیں، پتہ لگ جاتا ہے مصنوعی ہیں۔ تو میرے نبی کی پلکیں خود ہی لمبی تھیں جو آنکھوں کو اور حسین بنا دیتی ہیں، چہرے کو اور حسین بنا دیتی ہیں۔ ابرق، انجل، اکحل، احور، اہدب، اشکل، ادعج، یہ سارے میرے نبی کی آنکھوں کی صفات ہیں، جس کا مطلب ہے کہ کائنات میں ایسی آنکھ کسی کی نہیں بنی۔ آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کوئی بات نہیں کر سکتا تھا، جب آپ آنکھ اٹھا کر دیکھتے تھے باقی سارے ایسے ہو جاتے تھے، ایسی چمک تھی آپ کی آنکھوں میں، کوئی آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ نہیں سکتا سوائے دو آدمیوں کے، ایک ابو بکر اور ایک عمر رضی اللہ عنہما، ان کے سوا باقی کوئی بھی آپ کے جب آپ آنکھ اٹھاتے تو باقی یوں ہو جاتے تھے۔ فی صوت ہی سحل، آواز میں ایک روب اور ایک کشش اور ایک موسیقی، طفیل دوسی جب مکے میں آئے تو ان سے کہا گیا ایک جادوگر ہے، اس کی سننا نہیں ورنہ اثر ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کانوں میں روئی ڈال لی کہ میں سنوں ہی نہیں۔ تو وہ طواف کر رہے تھے تو آپ نماز پڑھ رہے تھے تو نظر پڑی چہرے پر، تو کہنے لگے یہ کون ہے؟ وسیم، آنکھ کھچتی کہ وہی ہے جادوگر۔ کہنے لگے میں سوچ میں پڑ گیا یہ چہرہ جادوگر کا نہیں ہو سکتا، اور میں عقل مند آدمی ہوں، قبیلے کا سردار ہوں، میں سنوں گا ٹھیک ہوگی تو لے لوں گا، غلط ہوگی تو چھوڑ دوں گا۔ تو طواف سے فارغ ہو کر آئے تو آپ نماز سے فارغ تھے، آ کر بیٹھنے لگے، کانوں سے روئی نکالی، ما تقول یا محمد، کیا بات کرتے ہو تم؟ تو آپ نے کہا ان الحمد للہ احمدہ واستعینہ واؤمن بہ واتوکل علیہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ تو ان پر لرزہ طاری ہو گیا کہ اعد فقد بلغنا قاموس البحر، تیرے چند جملوں نے ساتوں سمندر پی لیے ہیں، دوبارہ تو سناؤ۔ آپ نے پھر سنایا تو انہوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ فی صوتہ سحل، آواز ایسے کھینچتی تھی۔ فی لحیتہ کثافہ، داڑھی بڑی حسین خوبصورت، یعنی داڑھی اور سر میں 20 سفید بال تھے یا 14، دونوں روایت ہیں۔ فی عنقہ سطح، لمبی گردن تھی۔ لمبی گردن حسن کا ایک بہت بڑا نمونہ ہوتا ہے کہ جس کی گردن لمبی ہو، اور جس کی گردن اندر دھنسی ہو نا وہ بڑا پلیت ہوتا ہے، وہ اس سے بچ کے رہنا چاہیے۔ تو اب شدید سواد الشعر، ہند بن ابی حالہ، سیاہ کالے بال، عظیم الہامہ، خوبصورت سر بڑا، واسع الجبین، پیشانی کھلی کشادہ، ازج الحواجب، پلکیں کمان کی طرح ایسے گول، اقن العرنین، ناک بڑا خوبصورت، تھوڑا سا یہاں سے اٹھا ہوا، سہل الخدین، گال بڑے پیارے، نہ پچکے ہوئے نہ ابھرے ہوئے،
یوں ہوں تو وہ خوبصورتی ہوتی ہے۔ ضلیع الفم، کھلا منہ، خوبصورت ہونٹ، مفلج الاسنان، یہ 4 دانتوں میں خلا، اشنب، دانت ایسے گولائی میں تھے سارے، ایسے کسی کے آگے ہوتے ہیں، پیچھے ہوتے ہیں، اوپر ہوتے ہیں، نیچے ہوتے ہیں، ایسے گولائی میں آپ کے دانت تھے۔ کث اللحیہ، داڑھی گھنی تھی، اور گردن لمبی تو میں پہلے بتا چکا ہوں۔ بعید ما بین المنکبین، کندھوں کا درمیانی فاصلہ زیادہ، عریض الصدر، چوڑی چھاتی، طویل الزندین، بازو لمبے، سائل الاطراف، انگلیاں لمبی سیدھی، رحب الراحہ، کشادہ ہتھیلی، کشادہ ہتھیلی سخاوت کی علامت ہوتی ہے، اور چھوٹی ہتھیلی یہ قیافہ ہے نہ کہ کوئی حدیث، اور چھوٹی ہتھیلی وہ دیکھ رہا ہے کہ میری چھوٹی ہے، تو وہ بخل کی علامت ہوتی ہے، چھوٹی ہتھیلی والے بخیل ہوتے ہیں۔ سوا البطن والصدر، سینہ اور پیٹ برابر تھا۔ دقیق المسربہ، یہاں سے بالوں کا تار چلتا تھا اور آ کر ناف پہ وہ ختم ہو جاتا تھا۔ اشار الذراعین، یہاں تھوڑے تھوڑے بال تھے، باقی آپ کا پورا جسم بالوں سے صاف تھا، چاندی کی طرح چمکتا ہوا آپ کا جسم ہوتا تھا، اور مسیح القدمین، پاؤں پہ لگتا تھا جیسے تیل لگا ہوا ہو۔ خمسان الاخمسین، یہ جگہ زیادہ گہری تھی جو تیز چلنے میں مدد دیتی ہے، دوڑنے میں مدد دیتی ہے۔ اذا التفت التفت جمیعاً، جب کوئی آپ کو متوجہ کرتا تھا تو آپ ایسے نہیں دیکھتے تھے۔ بھائی کیا نام ہے تمہارا؟ محمد۔ یہ مولوی محمد مجھے کہے مولانا صاحب تو میں یہ اتنا کروں گا، میں کہ جی فرمائیے، لیکن میرے نبی کو جب ادھر سے کوئی پکارتا تو آپ پورا ایسے مڑتے تھے، ایسے کہتے جی فرمائیے۔ ادھر سے کوئی پکارتا تھا تو آپ دیکھو اپنے نبی کی مشقت، آپ پورا اس کی طرف ایسے مڑتے تھے اور پھر کہتے تھے جی فرمائیے، اور آپ قدم چھوٹے اٹھاتے تھے۔ لمبے لمبے قدم اٹھانے سے چال بے روب ہو جاتی ہے، چھوٹے قدم اٹھاتے تھے اور ان میں تیزی ہوتی تھی۔ آپ چلتے تھے، صحابہ پیچھے دوڑتے تھے، آپ کی چال میں اتنی تیزی تھی۔ تو من انفسکم، کون بیان کر سکتا ہے نبی کی صفات کو؟ جیسے اللہ ناقابل بیان ہستی ہے، میرا نبی بھی ناقابل بیان ہستی ہے، کون آپ کی صفات کو بیان کر سکتا ہے؟ کہ اللہ نے اپنی پسند کا بنایا، وہ ہے نا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ حسن کہتے ہیں جسمانی خوبصورتی کو، اور جمال کہتے ہیں خاندانی شرافت کو۔ ہم دونوں کو مطلب خوبصورت لیتے ہیں تو آپ دیکھیں چناؤ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یہ چونکہ آنکھ سے نظر آتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہاں آنکھ کا لفظ آیا۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور جمال کا تعلق نسب سے ہے تو وہاں کسی ماں نے تیرے جیسا جنا نہیں۔ خلقت مبرئا من کل عیب، آپ ہر عیب سے پاک پیدا ہوئے۔ کأنک قد خلقت کما تشاء،
آپ جیسے آپ نے اپنے آپ کو چاہا ویسے اللہ نے آپ کو بنا دیا. سبحان اللہ. تو اپنے نبی کی سیرت پڑھو. ہاں آپ کی دنیا سے جاتے ہوئے 2 الفاظ تھے اور پیغام بھی جو آ جائے، یہ تو تھوڑی سی آپ کی جھلک تھی جو میں آپ کے سامنے میں نے پیش کر دی. آپ نے دنیا سے جاتے ہوئے 2 لفظ بولے تھے، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. میری امت ایک نماز نہ چھوڑنا اور ایک غریبوں پہ ظلم نہ کرنا، اپنے نوکروں پہ. حقوق اللہ، حقوق العباد، پورا دین 2 لفظوں میں بیان کر دیا. حقوق اللہ نماز، حقوق العباد کسی پہ ظلم نہ کرنا. تو پورے دین کو 2 جملوں میں بیان کر دیا. تو ایک نماز اپنے خوبصورت بناؤ. نماز کو نا بنا سنوار کے پڑھو تو آہستہ 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 اللہ تعالیٰ آپ کو نماز کی مٹھاس نصیب فرما دے. اس میں اللہ نے مٹھاس رکھی ہے، لذت رکھی ہے. حوائج ضروریات کا پورا ہونا اس میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. قم فصلی فإن فی الصلاۃ شفاء. ابو ہریرہ، آپ نے فارسی کا ایک جملہ بولا ہوا ہے، ابو ہریرہ درد در شکم، پیٹ میں درد ہے؟ ان کا جی ہاں. کا قم فصلی فإن فی الصلاۃ شفاء. ہمارے بہت سے زیادہ جن کو بخار چڑھ جاتا ہے تو وہ انگریزی کا لفظ بھی نہیں بولتے کہ یہ کافروں کی زبان ہے، ہم نے نہیں بولنی. موبائل انہی کا ہاتھ میں ہوتا ہے لیکن زبان ان کی نہیں بولنی. ایسی احمقانہ حرکتیں ہیں. میرے نبی اس وقت فارسی سب سے بڑے طاقتور تھے، تو آپ ان کی زبان ہے درد در شکم. قم فصلی فإن فی الصلاۃ شفاء. تو بیٹا ایک ایک آپ نماز پڑھتے ہو، آپ نماز کو بنا کے پڑھو تو آپ کو اللہ اس کی حلاوت نصیب فرمائے گا. اور دوسرا میرے نبی نے فرمایا کسی پہ ظلم نہ کرو، کسی پہ زیادتی نہ کرو. 2 گناہ ایسے ہیں جن کی سزا دنیا میں شروع ہو جاتی ہے، ایک ظلم اور ایک ماں باپ کی نافرمانی. اس پر دنیا میں ہی پکڑ شروع ہو جاتی، آخرت کی آگے پکڑ ہے. دوسرا سیرت کو پڑھو، سیرت سے جی لگاؤ. میں نے جتنا آپ کو بیان کیا ہے، میں کوئی پڑھ کے نہیں ہوں، جو پڑھا تو جاتا نہیں، لیکن جب میں نے پڑھا تھا تو دل دے کے پڑھا تھا، تو مجھے پتہ بھی نہیں ہوتا اور کہاں کہاں سے چیزیں جڑ کے سامنے آ جاتی ہیں. سیرت کو پڑھو، آپ کو زندگی گزارنے کا پتہ چلے کہ زندگی گزارنی کیسے ہے. اور عبادات میں نماز پر کوشش کیا کرو کہ نماز خوبصورت بناؤ، نماز اچھی بناؤ. رائمنڈ میں بڑی شدت تھی. کسی کی 1 رکعت نکل جاتی تو 5 منٹ کان پکڑنے پڑتے تھے، اور 2 رکعت نکل جاتی تو 10 منٹ، 3 رکعتیں نکل جاتی تو 15 منٹ، اور عطیات میں شامل ہوتے تو 20 منٹ کان پکڑنے پڑتے تھے. تو ایک لڑکا مقرر ہوتا تھا، وہ سلام پھیرتے ہی دیکھتا تھا میری جماعت میں سے کون کون مسبوق ہیں. تھوڑے سے لوگ ہوتے تھے، جتنے آپ ہیں بس اتنا مجموعہ ہوتا تھا. فجر کی نماز بہت لمبی پڑھی جاتی تھی. سورۃ نون 1 رکعت میں،
سورۃ ملک ایک رکعت میں، اور جمعہ کی صبح الف لام میم سجدہ اور دہر۔ اور وہ جو حافظ صاحب سلیمان صاحب تھے، ایک تو ان کی آواز اتنی کوڑی تھی کہ اوپر سے تلاوت لمبی، تو وہ ہم گرمیوں میں باہر سوئے ہوتے تھے۔ مثلاً یہ مسجد کی حدود باہر میں، تو یہاں سے ہمارے بستروں کی لائنیں ہوتی تھیں طالب علموں کی، تو میرا بستر جو تھا وہ تیسری لائن میں تھا، 1 2 3 40 لڑکے تھے ہم ٹوٹل۔ تو لوگ ہمیں اٹھاتے تھے، بھائی نماز، بھائی نماز، ہم سوئے رہتے تھے، چونکہ ہمیں پتہ ہوتا تھا سورۃ نون پڑھنی ہے، جب آدھی گزر جائے گی پھر اٹھ کے وضو کریں گے اور سنتیں پڑھیں گے اور شریک ہو جائیں گے، تو لہذا کوئی بھی نہیں اٹھتا تھا، سارے اطمینان سے اٹھتے تھے۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ ہم حسب معمول سوئے ہوئے، حافظ سلیمان کی سورت رحمۃ اللہ علیہ کی سورت فاتحہ سن رہے تھے، الضالین ایسے ان کی آواز، ایک دم آواز آئی الم نشرح لک صدرک۔ اب جو لگے کرنٹ اور سارے اٹھ کے بھاگے، اور اس دن پتہ چلا ترتیب واجب نہیں ہے، جو شے پہلے کرنی کر لو۔ جلدی میں نے پورے بازو ایسے اندر حوض میں ڈالے، منہ پہ چھٹا مارا، پھر دونوں پاؤں ڈالے، اور میں رکوع میں شریک ہو گیا۔ تو کوئی 8-10 لڑکے جو پھرتیلے تھے وہ کامیاب ہوئے، باقی سارے مسبوق ہو گئے۔ تو سب کی پیشی ہو گئی، تو مولانا ظاہر شاہ صاحب ہنس پڑے، کہنے لگے، بزرگا ان کا تھا تقیہ، بزرگا یہ سمجھ رہے تھے کہ حافظ سلیمان سورۃ نون پڑھے گا، یہ آرام سے اٹھیں گے، پھر شریک ہو جائیں گے، آج ان کے ساتھ دھوکہ ہو گیا، اس نے الم نشرح پڑھ دی، چلو آج سب کو معاف کر دو۔ تو اس دن سب کی معافی ہو گئی۔ تو ایسے زبردستی سے نماز نہیں بنتی، اپنے ذوق سے نماز بناؤ، اور سیرت کو پڑھو اور قرآن کو پڑھو، تو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں ایک بہار آئے گی۔ ٹھیک ہے؟ السلام علیکم۔